السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمہ اللہ کی اس کے پہلا باب الاخلاص سے آج ہم دوسری حدیث لیں گے انشاءاللہ۔ حدیث ہے عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم متفق علیہ۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب وہ بیدا میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ یعنی تاجر ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کے اول اور آخر سب دھسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کا ہر عمل، اس کا ہر کام، خواہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کے مطابق اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کہ ہم بلا شبہ اس نیت سے کسی کے ساتھ نہ ملیں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا میں کسی کا حق کھاؤں، لیکن میں اس شخص کا ساتھ دوں جو ظلم کر رہا ہو یا کسی کا حق کھا رہا ہو یا کسی پر زیادتی کر رہا ہو۔ اس کا یہ ساتھ دینا بھی میرے لیے باعث جرم ہوگا اور اس پر سوال کیا جائے گا، اگرچہ کہ یہ خود نہیں کیا۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک چیز ہمیں اور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کا جو عمل ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہے۔ اگر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بذات خود وہ معاملہ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرنا پڑتا ہے، تو اس کا جو حساب ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، اس کے ارادے کے مطابق ہوگا۔ سیدہ عائشہ کی اس حدیث میں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو مکے کی طرف اس قصد اور اس ارادے سے نہیں آ رہے، لیکن وہ اس لشکر کے ساتھ ضرور ہیں جو لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے۔ ان کا اس ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی ان کو بھی زمین میں دھسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن جب ان کا حساب ہوگا تو ان کا حساب ان کے دل کے ارادے کے مطابق کیا جائے گا کہ ان کے دل میں کیا تھا، وہ کس مقصد کے لیے اس لشکر کے ساتھ تھے۔ باقی محدثین رحمہ اللہ نے اس لشکر کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، جس کے بارے میں بیدا لفظ بولا گیا کہ اس کو ایک میدان، بیدا عربی میں میدان کو کہتے ہیں، تو میدان ایک ایسا ہوگا جس میں اس کو دھسا دیا جائے گا، تو وہ میدان کون سا ہے یا یہ لشکر کون سا ہے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ میدان کون سا ہے یا وہ لشکر کون سا ہوگا جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور جو بیت اللہ کی طرف اس نیت سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیت اور ارادے کو سچا خالص اپنے لیے بنائے، اپنے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ہر عمل خالص للہیت کے لیے ہو اور اسی پر ہمیں اپنے جزا اور سزا کا انجام تک پہنچائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔